اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا سورۃ النجم کی شروع کی آیات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وہی کہتے ہیں۔ یہ گارنٹی اس امت کے سب سے بڑے انسان سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ آج کے علماء کی بات کی جائے، سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے 2010 کی بات ہے، آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے، تو یہ 2010 کی بات ہے آلموسٹ۔ ایک بریلوی بھائی مجھے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، ان دنوں میں گھر میں بھی ایک نشست کرتا ہوتا تھا، تو وہ مجھے آگے کہنے لگے، جی تسی کیڑے امام نو مندے ہو، آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ اب مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں کہا جی امام حسین نو۔ فوراً اس کا تو ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا کر رہا، اس نے کہا تھا یہ کہے گا میں غیر مقلد ہوں، میں اماموں کو نہیں مانتا، اللہ دے بندے ہو دائیاں کلو نہیں ٹھڈ چھپے، دائیوں سے پیٹ تو نہیں چھپے ہوتے۔ مجھے تو پتا ہے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، نہیں میں انہوں امامہ دی گل کر رہا، میں کہا تو امام حسین نہیں مانتا؟ نہیں امام حسین کو میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا جب میں امام حسین کو مان رہا ہوں تو چھوٹے امام میرے سامنے پیش کر رہا ہے، بتا امام حسین بڑے یا امام حنیفہ بڑے؟ نہیں امام حسین بڑے۔ تو میں کہا میں امام حسین مان رہا نا۔ تو یہ جب میں نے اس کو علم الکلام سے پھکی والا الزامی جواب اینٹی وینم دیا، وہ جب کوبرا سانپ کاٹ دینا تو وہ زہر کا علاج صرف اینٹی وینم سے ہوتا ہے، وہ کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے، تو فوراً وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے ائمہ قابل احترام ہیں اور انہی کا نالج کمبائنڈ فارم میں ہمارے پاس آج موجود ہے، اور الحمدللہ ان ائمہ نے تو، امام بخاری نے تو ایک کتاب صحیح بخاری لکھی، ہمارے پاس تو 20 کتابیں حدیث کی ہیں، انہی کی محنت کی وجہ سے اس وقت یعنی انفارمیشن ہمارے پاس ان لوگوں سے زیادہ ہے، اور اس میں کوئی ائمہ کی توہین نہیں ہے، بعض لوگ اس کو توہین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی محنت ہے۔ یعنی امام بخاری کے بعد تو صحیح بخاری یہ چند ایک ان کی کتابیں تھیں، ہمارے پاس تو مسلم شریف بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، ترمذی بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ بھی، انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ ہے، ہم ان سے زیادہ علم نہیں کلیم کر رہے۔ باقی جہاں تک سائنٹیفک معاملات ہیں، جو قرآن حکیم کی آیات بیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ایمبریالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہیں، سائنٹیفک فیکٹس، وہ تو یقیناً ہم بانگے دول کہتے ہیں اپنے بارے میں نہیں، ہمارے بچوں کے پاس بھی سائنس کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آیات کا وہ علم زیادہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری 505 ہجری، انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 5 یا 6 گنا بڑا ہے۔ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 یا 6 گنا نہیں، 500 یا 600 گنا نہیں، 5000 یا 6000 گنا نہیں، 5 لاکھ یا 6 لاکھ گنا نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اب اس معاملے میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہی ہے نا، اس سے ان اماموں کی تحقیر نہیں ہے، اس لیے کہ علم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پبلک کے سامنے ہے۔ اس طرح حدیثوں کا بھی آج اسلام 360 میں جتنی کتابیں ہیں، یا مکتبۃ الشاملہ میں، ہمارے بزرگوں کے پاس تو اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، لیکن انہی کی محنتیں ہیں، کریڈٹ ہم انہی کو دیتے ہیں، انہی کی کتابیں۔ ان بخاری کے باہر میں نے اپنا نام نہیں لکھ لیا، انہی کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، رسپیکٹ ان کو ہی دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، اطاعت کا لفظ صرف اللہ رسول کے ساتھ آیا تاکہ پتہ چل جائے ایبسولوٹ ان کی ہے، باقیوں کی ریلیٹیو ہے، ان کی وجہ سے ہے، اگر وہ ان کے خلاف ہوں گے پھر ان کی بات نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اپنے حکمران سے، اپنے لیڈر سے جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر صحیح مسلمان ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ اپنے عالم دین سے، اپنے حکمران سے، اپنے لیڈر سے جو ہمارا اختلاف ہوگا تو تم یہ نہیں ہوگا اتنے بڑے بزرگ کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو گے اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائنل اتھارٹی نہیں مانو گے۔ اور بھائیو پریکٹیکلی ہماری حدیث کی کتابوں میں درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان وعلیہم السلام اجمعین کے سامنے جب کوئی بات رکھی جاتی تھی کتاب و سنت سے اور وہ ان کے رائے کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اپنی رائے پہ نہیں ڈٹتے تھے بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے، صحیح مسلم بن جاتے تھے وہ۔ اس کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 مثالیں پیش کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے، ورنہ تو میں 10 گھنٹے اس پہ فی البدی بول سکتا ہوں۔ پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1563، مسلم میں 2964۔ امام زین العابدین المتوفا 95 ہجری جو سیدنا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ مروان بن حکم سے نقل کرتے ہیں کہ مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان جب خلیفہ راشد تھے، ان کا اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا ایک مسئلے میں، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع پر پابندی لگا رہے تھے، جبکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے مشرکین عرب کی یہ رسم توڑی تھی، وہ حج تمتع کو حرام سمجھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے یوں انگلیاں داخل کی اور فرمایا قیامت تک حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، اب قیامت تک حج تمتع ہے، میں نے اس کو جاری کر دیا ہے، ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیے جائیں۔ اتنی مشکل سے یہ مشرکانہ رسم توڑی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنے ایشوز کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی۔ اب وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس طرف چل پڑوں گا پھر فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا علی نے مخالفت کی، اور جب سیدنا علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ادھر ہی پھر نعرہ حق بلند کیا اور کہا لبیک بعمرہ والحج، میں عمرے اور حج کے لیے لبیک بولتا ہوں، میں ایک سفر میں دونوں کروں گا، اور کہا کہ اے امیر المومنین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی کے کہنے کے اوپر، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو جاری کیا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کی مخالفت کر لوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا۔ دوسری مثال جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824 نمبر، اہل شام میں سے ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا یہ حج تمتع کرنا یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا جو آج دنیا کے 95% مسلمان کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ پہلے انہوں نے فتویٰ ڈالا، بڑا سیانا سی، اس کو یہ تھا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائیں، حالانکہ وہ تو کامل الایمان مومن تھے، انہوں نے تو بعد میں ایسا جواب دیا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حلال کیا، سنت ہے، حج قران بھی حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے، تمتع میں بھی کیا جاتا ہے، حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، قران ہو یا تمتع ہو دونوں ہی ایک سفر میں دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، تو یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے جو ابا جان تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو منع کرتے تھے حج تمتع سے۔ اب انہوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی کلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اور اس سنت کو جاری کریں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا جب میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ یہ عمل کرو۔ اچھا اس نے پہلے اس لیے پوچھ دیا بعد میں مکر ہی نہ جائے، مکرے کیا، انہوں نے تو توقع سے بڑھ کے جواب دیا، انہوں نے کہا میرے باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے نہیں کہا آپ نے اپنے باپ کی گستاخی کر دی ہے جس نے رومن اور پرشین امپائر گرائی تھی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنے بڑے شخص کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔
ان کا چیلنج کیا ہے؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جب کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آ جائے گا اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے پھر نبی کے مقابلے پہ؟ ہم نہیں اس سے مقابلہ کر رہے ہوتے. جب نبی کے مقابلے پہ کوئی بھی شخص آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر مقابلہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. تیسری مثال مسند امام احمد مکتبۃ الشاملہ میں جو عربک ورژن ہے اس میں اس کا نمبر ہے 2277 اور 3121. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا عروہ بن زبیر تابعی کے ساتھ حج تمتع کے مسئلے میں. چونکہ حضرت عمر نے پہلے پابندی لگائی, اس کے بعد عثمان نے لگائی. یہ تو دعائیں دیں حضرت علی کو کہ انہوں نے ایسا حج تمتع کو اپنے دور خلافت میں بحال کرایا کہ پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی پابندی لگانے کی. قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو عروہ بن زبیر کہتا ہے ابن عباس سے کہ یہ دیکھیں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں, لوگ حج تمتع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عقل کے ناخن لے, گمراہ کہاں سے ہو رہے ہیں لوگ؟ حج تمتع تو سنت ہے, چاہے وہ قران ہو یا تمتع, ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا, اور تو کہہ رہے گمراہ ہوں گے. تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ تو حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع سے. تو حضرت ابن عباس کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی سنت بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر یہ کہتے تھے. میں رسول اللہ کی باتیں کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے یہ باتیں کرتے ہو. انہوں نے نہیں کہا یہ اتنے بڑے بزرگ کی آپ نے توہین کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایک خاص مینٹلٹی ہوتی ہے. عروہ بن زبیر نے جب یہ سنا نا, اس نے آگے سے کہا کہ جی وہ ابو بکر عمر تو آپ سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے. وہ آج بھی یہی ہوتا ہے, ہم کسی کو بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی اشرف تھانوی صاحب نے یا احمد بریلوی صاحب نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی تھی, ان کو کیوں نہیں پتا چلا رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے؟ وہ عروہ نے بھی آگے سے ابن عباس کو یہ کہہ دیا. تو یہ یعنی بیماری غلطی ہے, چاہے وہ تابعین کے اندر آ جائے. اب عروہ تابعی ہے, عبداللہ ابن زبیر صحابی کا بھائی ہے, حضرت زبیر کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے, اشرم مبشرہ میں سے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب کوئی غلطی لگ جائے تو اس قسم کی بندہ حرکتیں کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ, یعنی ایک شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے. لیکن ابن عباس نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا, اور آج پریکٹیکلی سیدنا علی نے جیسے حج تمتع اپنے دور خلافت میں بحال کروایا, آج 95% کیا 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں, ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. مشرکین عرب اسے گناہ سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں حج کے لیے آؤ تو اللہ تعالیٰ سے سفر کرو. یہ کیا ہوا, آئے حج کے لیے اور پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کر لیا, یہ تو حج کی توہین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جاری کیا کہ میرے امتی تو دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے, ان بیچاروں کو زندگی میں موقع ہی ایک دفعہ ملے گا تو وہ پہلے آ کے عمرہ کریں, اسی سفر میں عمرے کا ثواب بھی کمائیں, پھر احرام کھول دیں, پھر بعد میں حج بھی کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی رسم کو ختم کیا. لیکن حضرت عمر نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے کیا. آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں کتنے سخت صحابہ کرام کے کامنٹس ہیں حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں. لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے, کچھ کہہ نہیں سکے. پھر حضرت عثمان نے بھی یہ کیا, حضرت علی بھی بولتے رہے, عبداللہ بن عمر خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے. پھر جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو جہاں کئی اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھیں آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے, وہ سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی. ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی کہ حج تمتع پر جو پابندی تھی وہ اٹھا لی, اور آج تک امت الحمدللہ حج تمتع کرتی ہے, اور امت کے اجماع نے قبول کر لیا. آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں, امام ترمذی کو خصوصاً انہوں نے تو باقاعدہ یعنی اس کے اوپر بڑے کھل ڈل کے کمنٹس لکھے ہیں اس حوالے سے کہ حج تمتع الحمدللہ بحال ہو گیا. حضرت معاویہ نے اپنے دور میں تھوڑا زور لگانے کی کوشش کی کہ حج تمتع کو پھر بند کیا جائے, لیکن جو حضرت علی نے اتنا دھکا لگا دیا تھا کہ وہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. پھر الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس کوشش کو قبول فرمائے, جس نے جو ایفرٹ کی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. چوتھی مثال بھی صحیح بخاری میں 6922, ترمذی میں بھی موجود ہے 1458. مولا علی علیہ السلام علم کا پہاڑ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ موزوں پر مسح کی مدت کیا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں. 639 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, 639 640 641 شروع میں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں, ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے. بیوی زیادہ قریب ہوتی ہے یا دوست؟ بیوی. اور اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ علی کے پاس جاؤ, ان کا مجھ سے زیادہ قرب تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, وہ تمہیں بتائیں گے کہ مسح کی مدت کیا ہے.
کیونکہ وہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. سیدہ عائشہ تو صرف اس سفر میں ہوتی تھی نا جو ان کا قرآن نکلتا تھا. بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر سفر کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے, جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس ایک بیوی کو ساتھ لے کے جائے. حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے سوائے تبوک کے, اس میں پیچھے چھوڑ کے. بخاری مسلم میں آتا ہے تو حضرت علی رو پڑے تو حضور نے کہا کہ تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, میں تبوک پہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی طرف سے. مولا علی علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور 15 نمازیں, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے پہن لیے جائیں تو اس پہ مسح کی اجازت دی ہے. اتنا بڑا عالم جس سے اما عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں ان کو جو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھا وہ مولا علی سے پوچھتی تھی. اور یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں کیا آ رہا ہے؟ صحیح بخاری 6922, جامعہ ترمذی 1458, اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے 4351. اور سنن ابی داؤد میں جب حضرت علی کا نام آیا تو امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے اس حدیث میں بھی 4351. ویسے تو بخاری میں بھی ہے علی علیہ السلام 6318 صحیح بخاری میں. ابو داؤد کے اندر یہ 4351 کے اندر ہے. بخاری میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام ہے 3748 حدیث میں. اس میں بھی امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے چند مرتدین کو جو دین سے پھر چکے تھے ان کو آگ میں جلوا دیا. ابن عباس تک جب یہ خبر پہنچی تو ابن عباس نے کہا کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی ان کو آگ میں نہ جلواتا بلکہ قتل کرواتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتدین کو قتل کروایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آگ میں کسی کو نہ جلاؤ, آگ کا عذاب صرف اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے, یعنی آخرت میں جو دے گا. کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو آگ میں نہیں جلا سکتی, یہ حرام ہے. آپ کسی جانور کو, کسی کافر کو, کسی مسلمان کو سزا کے طور پہ آگ میں نہیں ڈال سکتے. اب حضرت علی کی یہ بات, حضرت ابن عباس کی یہ بات حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کو کسی نے بتائی کہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں, تو حضرت علی نے آگے سے نہیں کہا میں تو امیر المومنین ہوں, میں خلیفہ راشد ہوں, ابن عباس کی کیا مجال کہ مجھ سے اختلاف کرے, اتنے بڑے بزرگ کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابن عباس نے سچ کہا, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے, اس نے سچ کہا, یعنی اس نے اس طرح میری رہنمائی کر دی, یعنی مجھ سے یہ چیز اوور لک ہو گئی تھی. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں, انہوں نے ویح کے لفظ استعمال کیے کہ ابن عباس, ہائے افسوس ابن عباس تو نے پہلے کیوں نہیں مجھے ہائی لائٹ کر دی یہ بات کہ میں رجوع کر لیتا. اب سیدنا علی جیسی شخصیت, ان سے بھی معاملات اوور لک ہو سکتے ہیں. اے پکی بھی جے کہندے نے یہ جی باقیاں دی غلطی بیان کردا ہے, حضرت علی دی نہیں کردا. بھائی ساڈے سارے ہی سکے نے تے نبی علیہ السلام تو ود کے ساڈا سکا کوئی نہیں جے. نبی علیہ السلام دے نال جدی بھی گل ٹکرائے گی, جس کی بھی بات ٹکرائے گی, ہم کلیئر کٹ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے. اور مولا علی نے خود مانا ہے, جس طرح حضرت عمر نے اپنی غلطی مانی, حضرت علی نے بھی مان لی کہ مجھ سے یہ مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ.